اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی طریقہ جدیدہ۔ ایک شخص کا نام ہے احمد اور ایک عورت اس کا نام ہے مریم، تو یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے 3 بچے ہیں، دو بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور ایک جو ہے نا کہ بیٹی۔ 2 جو بچے ہیں ان میں سے چھوٹا جو بچہ ہے اس کا نام احمد ہے، اور جو بچی ہے اس کا نام زینب ہے، اور عبداللہ جو تیسرا جو بچہ ہے، جو بڑا بچہ ہے، اس کا نام جو ہے نا وہ عبداللہ ہے۔ اب عبداللہ نے شادی کی اسماء کے ساتھ، یہ آپس میں میاں بیوی۔ تو پھر اسماء کے جو والدین ہیں، ان کا جو والد صاحب ہے اس کا نام یسار ہے اور ماں کا نام خدیجہ ہے۔ تو عبداللہ اور جو اسماء ہیں ان کے 4 بچے ہیں، 2 بچے، 2 بیٹیاں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ بڑے بیٹے کا نام محمد، دوسرے چھوٹے بیٹے کا نام زبیر، اور بڑی بچی کا نام عائشہ، چھوٹی بچی کا نام سلمہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسماء ہے اس کا جو بھائی ہے اس کا نام فضل ہے، اور اس کو ایک بہن بھی ہے جویریہ۔ تو اب عبداللہ کا جو بھائی ہے ان بچوں کا چاچو بنے گا، تو اس لحاظ سے عدنان ان بچوں کا چاچو بن گیا، اور جو عدنان کی بہن ہے زینب وہ ان کی پھپھو بنے گی، اور اسماء جو ہے اس کا جو بھائی ہے وہ ان بچوں کا ماموں بنے گا، اور جو ان کی جو اسماء کی بہن ہے وہ ان کی خالہ بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو آپ نے جہاں تک یہ بات سمجھ لی، عدنان جو ہے نا چاچو، اماں نے چاچو، اماں مانے پھپھی، اب مانے والد باپ، اور ام مانے ماں، ان بچوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 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 جو بچے ہیں نا یہ ان سے ہوئے ہیں، ان دونوں سے۔ تو اب کہتے ہیں محمد تلمیذ نجیب، محمد جو ہے وہ مقبول شاگرد ہے۔ مقبول شاگرد ہے مطلب یہ کہ بہت اچھا شاگرد ہے۔ والدہ رجل کریم، اور اس کا جو والد ہے وہ بہت نہایت کریم ہے، مہربان ہے۔ والدتہ امرأۃ صالحۃ، اور اس کی والدہ جو ہے وہ نیک صالح عورت ہے۔ والدہ ہوا عبداللہ ہے، اور اس کے جو والد ہیں اس کا نام عبداللہ ہے۔ دیکھیں یہ اوپر دیکھیں، یہ دیکھیں عبداللہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی والدہ کا نام اسماء ہے، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، ان کی والدہ کا نام اسماء ہے، یہ اسماء آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ اور اسماء ان کے 2 بچے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ولدان مانے 2 بیٹے، اور جو ہے نا بنتان مانے 2 بیٹیاں ہیں۔ الولد الکبیر، جو بڑا بچہ ہے، ہوا محمد، وہ محمد ہے۔ والصغیر اسمہ زبیر، اس کا نام زبیر ہے، اور زبیر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ محمد کا بھائی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ جو زبیر ہے یہ احمد کا بھائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو بڑی بچی ہے اس کا نام عائشہ ہے، اور چھوٹی جو بچی ہے اس کا نام کیا ہے، سلمہ ہے، اور سلمہ جو ہے یہ عائشہ کی بہن ہے، ٹھیک ہے جی، یہ عائشہ کی بہن ہے، اور یہ زبیر کی اور محمد کی بہن ہے۔ عبداللہ جو ہے اس کو ایک بھائی ہے اور اس کی ایک بہن ہے۔ تو عبداللہ کا جو بھائی ہے اس کا نام عدنان ہے، اور اس کی جو بہن ہے اس کا نام زینب ہے۔ اور اسماء لہا اخ واحد، کہ اسماء کو ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے۔ اخو اسماء اسمہ الفضل، کہ جو اسماء کا بھائی ہے اس کا نام فضل ہے، اور اس کی جو بہن ہے اس کا نام جویریہ ہے۔ عدنان جو ہے نا یہ چاچو ہے محمد کا، اور زبیر کا، اور سلمہ کا، اور عائشہ کا چاچو ہے۔ زینب جو ہے یہ پھپھو ہے محمد کی، زبیر کی، سلمہ کی، اور عائشہ کی پھپھو ہے، ٹھیک ہے جی۔ الفضل یہ خالو ہے، یہ ماموں ہے، خالو نہیں ماموں ہے، کس کا، محمد کا۔ اس کے بعد آگے جو ہے نا زبیر کا اور سلمہ کا، ٹھیک ہے جی، اور عائشہ کا یہ ماموں ہے۔ اور جویریہ یہ محمد کی خالہ ہے، اور زبیر کی خالہ ہے، سلمہ کی خالہ ہے، عائشہ کی خالہ ہے۔ اچھا، والد عبداللہ ہے، عبداللہ کا جو والد ہے اس کا نام احمد ہے، اور جو اسماء ہے اس کی جو عبداللہ کی جو ماں ہے اس کا نام مریم ہے، اور اسماء کی جو اسماء کے جو والد ہیں اس کا نام یسار ہے، اور اس کی جو والدہ ہے اس کا نام خدیجہ ہے۔
اچھا جی، مریم جو ہے نا یہ دادی ہے محمد کی، سوری احمد جو ہے نا یہ دادو ہے، دادا ہے کس کا؟ محمد کا، اور زبیر کا، سلمہ کا، اور عائشہ کا دادا ہے۔ مریم جو ہے یہ دادی ہے محمد کی، زبیر کی، سلمہ کی، اور عائشہ کی یہ دادی ہے۔ یسار جو ہے نا یہ جد الاولاد والبنات ہے، یہ بیٹے اور بیٹیوں کا دادا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کہتے ہیں کہ خدیجہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کس کی، یہ ان کی نانی ہے، کن کی؟ ان بچوں کی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ خاندان جو ہے بہت اچھا خاندان ہے، اچھا ہی کرتا ہے، وہ تو حسین الناس سے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی تھی آپ کو؟ جی 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 آ رہی، بالکل آ رہی، جی آ رہی مولانا۔ یس، اچھا جی۔ اس کے بعد سبق نمبر 14 ہے آپ کا نصاب الصرف، فعل نہیں کا بیان۔ فعل نہیں کی تعریف کہتے ہیں وہ فعل جس کے ذریعے کسی کو کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تفعل، نہ کر تو ایک مرد، ٹھیک ہے جی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا تفعل مانے نہ کر تو ایک مرد، تنبیہ۔ کہتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک فعل معروف، نمبر دو فعل مجہول۔ تو نہیں، فعل نہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فعل مضارع معروف کے شروع میں لا نہیں لگانے سے فعل نہیں معروف بن جاتا ہے، جیسے تفعل سے لا تفعل مانے مت کر۔ اور فعل نہیں مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل مضارع مجہول کے شروع میں لا نہیں لگانے سے فعل نہیں مجہول بن جاتا ہے، جیسے یفعل سے لا یفعل۔ تنبیہ، لائے نہیں فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں دو طرح کا عمل کرتا ہے، نمبر ایک لفظی اور معنوی۔ تو لائے نہیں کا لفظی عمل کیا ہے؟ لائے نہیں فعل مضارع پر داخل ہو کر لفظی عمل وہی کرتا ہے جو لفظ لم کرتا تھا، یعنی 5 مرفوع صیغوں کو جزم دیتا ہے، جیسے تفعل سے لا تفعل۔ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے، جیسے یدعو سے لا یدعو۔ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، جیسے یفعلان سے لا یفعلا۔ دو صیغیں جمع مؤنث غائب اور حاضر میں مبنی ہونے کی بنا پر لفظاً کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے یفعلن سے لا یفعلن۔ اچھا، لائے نہیں کا عمل کیا ہے کہ معنوی عمل کہتے ہیں فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس میں کسی کام سے روکنے کے معنی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، فعل نہیں کے آخر میں نون ثقیلہ اور نون خفیف لاحق ہوتا ہے، جیسے امر میں لاحق ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ کا سبق ہے جی، سبق نمبر 10واں ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان۔ یہ نہایت آسان ہے، صرف آپ نے یہ تعریف سمجھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ اقسام یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں، جیسے زید عالم جاء بکر۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ یا انشاء کہتے ہیں، من ہوا، وہ کون ہے، حل ذهب خالد، کیا خالد گیا۔ اس کی جو ہے نا کئی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک امر، وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے آپ نے ابھی صرف میں پڑھا۔ اور نہیں، وہ جملہ جس میں کسی کام سے روکا جائے، ٹھیک ہے جی، جیسے لا تکفر مانے کفر نہ کر۔ استفہام، وہ جملہ جس کے ذریعے سوال کیا، جیسے اجاء زید، کیا زید آیا۔ اور تمنی، وہ جملہ جس میں کوئی آرزو کی گئی ہو، جیسے لیت زیدا فاز، کاش کے زید کامیاب ہو جاتا۔ اور ترجی، وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو، جیسے لعل زیدا جاء، امید ہے کہ زید آنے والا ہے۔ عقود، وہ جملے جن سے کوئی عقد کیا جائے، جیسے بیت نکحت، بیٹو کا مانے میں نے بیچا، نکاح مانے میں نے نکاح کیا۔ یہ اس ٹائم ہے جب نکاح ہو رہا ہو، جب خرید و فروخت ہو رہی ہو۔ اچھا، وہ جملہ جس میں قسم کھائی گئی ہو، جیسے احلف باللہ، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی۔ اور دعا، وہ جملہ جس میں دعا کی گئی ہو، جیسے یرحمنا اللہ، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا ہم پر۔ یہ سوالات ہیں اور یہ سوالات آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ بھیجنے ہیں لکھ کر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے جو ہے نا آج یہ 3 سبق یہاں پر مکمل ہوئے ہیں۔ آپ کوشش کر کے جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے اس پر جو ہے نا آپ توجہ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔